السلام علیکم. آئی ایم بیک آفٹر سو مینی ڈیز. میرے پھر سے ایگزامس تھے. آئی ایم ریئلی سوری اتنا ڈیلے کروایا میں نے. اور اب میں دوبارہ سے کنٹینیو کرنے لگی ایپیسوڈس کو. اور آج زندگی ہم تجھے گزاریں گے بائی راحت جبین کی ایپیسوڈ نمبر 11 ہے. کتنے سالوں سے وہ یہاں رکی تھی، بس اسی اڈیق میں کہ کبھی اس کا پتر واپس آئے تو خالی گھر دیکھ کر واپس نہ چلا جائے. مراد کی ہتھیلیوں پر پسینہ اتر آیا، پر اب تو گھر والا رہا نہ گھر. کہیں سے ایک تیلے تنکے کا بھی آسرا نہیں. گورکن کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک تھی جو کہتی تھی، دور دیس سے آنے والے جوان، میں تمہیں پہچان گیا ہوں. تمہارا خمیر اسی مٹی سے اٹھا ہے. وہ مختصر لفظوں اور کم سے کم وقت میں رشیدہ کی ریاضتیں مراد کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا. ریاضتیں جو برسوں پر محیط تھیں، وقت جو بہت ہی محدود تھا. اس نے بےحد حیرت سے مراد کو دیوانہ وار پکی سڑک کی طرف بھاگتے دیکھا اور تعصب سے علی بخش کی قبر کو دیکھ کر بربرایا، بندہ بھی وقت کے پیچھے اسی وقت بھاگتا ہے جب وقت ہاتھ سے نکل جائے. اب تو ویگن نکل بھی گئی ہوگی. مراد دیوانہ وار پکی سڑک پر اس ویگن کے پیچھے بھاگا جو اس کی دسترس سے بہت دور نکل گئی تھی. وہ گھٹنوں کے بل سڑک پر گرا. اماں، اس کی پکار پر کھیت، درخت، چرند پرند تھر تھرا گئے. ایک دن وہ بہت مجبور ہو کر اسی طرح ماں کو ماہی بے آب کی مانند تڑپتا چھوڑ کر بھاگ گیا تھا. آج نہ جانے کس بے بس کر دینے والی مجبوری کے باعث رشیدہ اسے چھوڑ گئی تھی. اس نے وحشت زدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھا. کوئی سواری، کوئی آسرا جو وہ رشیدہ کے پیچھے جا سکے، مگر سڑک سنسان اور خاموش تھی. میں نے دیر کر دی، دیر. وہ بچوں کی طرح تپتی سڑک پر ہاتھ مار مار کر رونے لگا. کوئی نہیں تھا جو اس تڑپتے بلکتے نوجوان کو چپ کرواتا. یہاں تک کہ دل خود ہی ٹھہر گیا. مراد نے اٹھ کر ایک بار پھر خالی سڑک کو دیکھا اور درختوں کی چھاؤں میں آ گیا. کھیتوں میں کہیں ٹیوب ویل چل رہا تھا اور کھالے بھر بھر پانی کھیتوں کو سیراب کر رہے تھے. مراد نے چپل اتاری اور سست روی سے ہاتھ پاؤں دھونے لگا. درختوں کی گھنی چھاؤں میں کچھ پرندوں کی بولیاں خلط ملط ہو رہی تھیں. مراد کو لگا وہ اس پر لعنت بھیج رہے ہیں. ایک گلہری درخت سے اتری، مراد کو دیکھا تو دوسرے درخت پر چڑھ گئی. مراد نے اپنی چپل دھوئی اور درخت کے ساتھ کھڑی کر دی. اس سے بہتا پانی گھاس میں جذب ہونے لگا. مراد نے بھی تھکے تھکے انداز میں درخت سے ٹیک لگا لی. وہ کچھ بھی نہیں سوچ رہا تھا. ناکامی اور شکست کے احساس نے اسے نڈھال کر دیا تھا. وہ خاموشی سے اگلی ویگن کے آنے کا انتظار کرنے لگا. ٹھنڈک آمیز خاموشی اس کے اعصاب کو بوجھل کرنے لگی تو اس نے دکھتی آنکھیں بند کر لی. میں گیا تھا نرمین، مگر ماں کا انتظار دم توڑ گیا تھا، اور تم اتنے بزدل نکلے کہ باپ کی قبر پر 4 پھول چڑھا کر واپس آ گئے. نرمین کے لہجے میں بلا کا طنز تھا. مراد کے ننگے پیر کی سائیڈ پر سیاہ مکوڑے نے دانت گاڑ دیے. مراد نے بلبلا کر پیر سمیٹا اور کیڑے کا سر کچل دیا، مگر اس کا سر اب بھی اس کے پیر کے ساتھ دانت گاڑے تھا اور کاڈے کا وجود گھاس میں گم ہو چکا تھا. مت مارا کر انہیں، جہاں یہ کالے کاڈے ہوتے ہیں وہاں رزق فضل ہوتا ہے. ماں ان کے سوراخوں کے پاس روٹی کے بھورے ڈالتی رہتی تھی. مراد نے چٹکی سے اس کے سر کو پکڑ کر الگ کیا تو وہاں خون کا موٹا سا قطرہ نکل آیا. مراد نے چٹکی بھر مٹی اٹھا کر زخم پر مل لی اور تیزی سے کھڑا ہو گیا. وہ کسی کو بتا کر نہیں گیا تھا، کوئی نام و نشان نہیں چھوڑا تھا. کیا پتہ ماں گھر کی دہلیز پر کوئی تختی گاڑ گئی ہو. گاؤں بدل گیا تھا مگر راستے وہی تھے. ایک امید کا سرا پکڑ کر وہ کھیت کھلیان، گاؤں کی کچی پکی گلیاں ناپنے لگا. چھوٹی چھوٹی بٹیاں، دکانیں کھلی تھیں. گھر کے باہر ادھ ننگے بچے کھیل رہے تھے. کسی نے اسے روکا نہ مراد نے کسی سے راستہ پوچھا. 1-2 گلیاں غلط مڑ گیا، مگر اب بھی کچھ پرانی نشانیاں باقی تھیں جنہیں چنتا وہ اس 4 دیواری کے پاس پہنچ گیا جو کبھی ایک گھر تھا. روز و شب
کتنے ہی سخت، مگر اس کی ماں اس گھر کو سجاتی سنوارتی رہتی تھی۔ ایک ایک کونے میں اس کا سلیقہ نظر آتا تھا۔ اب وہاں گوبر کی پوتھی، دودھ کی خالی بالٹیاں اور چاڑے کی ڈھیریاں تھیں۔ کتار در کتار بندی بھینسوں نے مندی مندی نیم آنکھوں سے اجنبی کو دیکھا۔ اجنبی جس کا بچپن اس چار دیواری میں دفن ہوا تھا۔ اس نے ایک بار بھی سوچا جو سوتیلا باپ اس کو مار مار کر نیلو نیل کر دیتا تھا، اس کی بہن کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوگا؟ جو اس کی ماں کو بات بے بات گھر سے نکال دیتا تھا، اب کیا کرتا ہوگا؟ اس نے تو اپنی زندگی بنا لی اور خود غرض ایسا کہ مڑ کر ان کا حال تک نہ پوچھا، اور میرے خاندان کو سنبھالنے کی بات کرتا ہے۔ رفیق مر گیا تھا، اس کا گھر بینسوں کے باڑے میں بدل گیا تھا، تو رشیدہ اور اقصیٰ نے کیسی زندگی گزاری ہوگی کہ انہیں گاؤں تک چھوڑنا پڑا۔ مراد کا دل چاہا وہ اپنا سر چارے کاٹنے والی مشین میں دے ڈالے۔ وہ پاگلوں کی طرح آگے بڑھا، دروازہ بور کیا، پھر اس کے قدم جم گئے۔ ایک عورت چارے کے ڈھیر کے پاس بیٹھی ٹوکے کے ساتھ چارہ کاٹ رہی تھی۔ بجلی سے چلنے والی مشین شاید خراب تھی، تبھی گپ چپ ٹوکے کی ٹک ٹک سن رہی تھی۔ اس کے سفید سرمئی کھچڑی سے بالوں کی پتلی چٹیا پشت پر دوپٹے سے جھانک رہی تھی۔ اس کی ماں کے بال تو سیاہ تھے، گھنی چٹیا دوپٹے میں چھپائے نہ چھپتی۔ وہ اس کی گود میں سر رکھ کر چٹیا کے بل گنا کرتا تھا۔ کبھی گنتی میں بل کم ہو جاتا تو مشکوک ہو کر ماں کو دیکھتا۔ اماں، تو نے بال کاٹے ہیں؟ رشیدہ پہلے ہنستی، پھر کانوں کو ہاتھ لگا کر استغفار کرنے لگتی۔ اقصیٰ پتری چھیتی چھیتی ہاتھ ہلا۔ مراد سر سے پیر تک کانپ گیا۔ آواز بوڑھی اور تھکی ہوئی تھی، مگر رشیدہ کی تھی۔ کیوں اماں، تم نے ویگن پکڑنی ہے؟ لہجے میں بلا کا طنز تھا۔ مراد نے کچھ دور دیکھا۔ چھریرے بدن، گندمی رنگت والی دبلی پتلی لڑکی کے ماتھے پر بل ہی بل تھے۔ اپلے تھاپتی وہ لڑ رہی تھی، گوبر سے، اپلوں سے بھری دیوار سے، اور شاید اپنے آپ سے۔ اسی کونے میں چارپائی بچھا کر رشیدہ کپڑے کا جھولا باندھ کر ننھی اقصیٰ کو اس میں لٹا کر مراد سے کہتی تھی، سبق یاد کرتا پینگھا ہلائی جا، اتھے نہ میرا کام پڑا ہے۔ وہ اردو کا سبق رٹتا، ٹانگیں مار مار کر جھولا ہلاتا رہتا، کبھی کبھی جھک کر جھانک بھی لیتا تو پٹر پٹر آنکھیں کھولے کھلکھلا اٹھتی کہ شاید وہ چاچا کھیل رہی ہے۔ اپلا دیوار پر تھوپ کر اقصیٰ مڑی، ماں کے پیچھے کھڑے مانوس اجنبی کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ دونوں سڑک سے کچھ دور درختوں کی چھاؤں میں بیٹھی تھیں۔ ہم کہاں جائیں گے؟ اقصیٰ کے بار بار پوچھنے پر بھی رشیدہ کے ہونٹوں کی چپ نہ ٹوٹی۔ اماں، ویگن آ گئی۔ اقصیٰ تیزی سے کھڑی ہوئی۔ رشیدہ بھی اٹھی، گٹری سنبھالی۔ اقصیٰ سڑک کی طرف بھاگی تاکہ ویگن کو روک سکے، مگر وہ بھونچکی رہ گئی۔ رشیدہ کا رخ سڑک کی طرف نہیں، گاؤں کی طرف تھا۔ ویگن نے رک کر 2 بار ہارن بھی بجایا۔ اقصیٰ ماں کے پیچھے بھاگی۔ اماں، کہاں جا رہی ہو؟ ویگن چلی جائے گی۔ آج کی مزدوری لے لی تھی، کام نہ کیا تو حلال کیسے ہوگی؟ رشیدہ منہ ہی منہ میں بدبدائی۔ اقصیٰ نے بہت صدمے سے دور جاتی ویگن کو دیکھا، اور تب سے اب تک وہ کھول کھول کر عادی ہو گئی تھی، مگر نہیں سمجھ سکتی تھی کہ وہ رشیدہ کا وجدان تھا جو اسے واپس کھینچ لایا۔ اماں، کیا اب بھی میری بیوی کے لیے گلابی جوڑا سنبھال کر رکھا ہے؟ رشیدہ کے ہاتھ سے ٹوکا چھوٹ گیا، سانس سینے میں اٹک گیا۔ مراد اس کے پیچھے گھٹنوں کے بل گرا۔ رشیدہ سجدے میں گر گئی۔ مراد بچوں کی طرح اس کی پشت سے لپٹ گیا۔ گاؤں پر جھکا نیلا آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھکا تھا، جس کی وجہ سے قبرستان میں لگے درختوں کی ہریالی سیاہی مائل ہو رہی تھی۔ ہوائیں درختوں میں سرسراتی، سرگوشیاں کرتی، پیچھے آنے والے طوفان کا پتہ دیتی تھیں۔ وہیں 2 قبروں کے پاس ایک تیسری قبر، جس کی مٹی گیلی اور تازہ تھی، پھولوں اور سبز پتوں سے ڈھکی تھی۔ اس کی زندگی انتظار تھی، انتظار ختم ہوا، زندگی بھی ختم ہو گئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ گاؤں چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ شاید رشیدہ کی کہانی کو اسی طرح ختم ہونا تھا۔ کتبے پر سر رکھے مراد بلک بلک کر رو رہا تھا۔
ناشتہ بشیر کے سامنے رکھتے ہوئے سکینہ نے کنکھیوں سے اس کا جائزہ لیا۔ اس کے تیور اب بھی بگڑے اور مزاج برہم تھا۔ جس طرح اس نے ثریا کو پیٹا تھا، سکینہ کو اس سے ڈر لگنے لگا تھا۔ بشیر نے ٹرے سامنے کی اور بڑے بڑے لقمے لینے لگا۔ وہ خود الجھا ہوا، پریشان اور تھوڑا سا پشیمان تھا۔ اسے ثریا کو اتنی بری طرح سے نہیں مارنا چاہیے تھا۔ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ سکینہ نے پاس بیٹھ کر لسی کا گلاس بھرا۔ کیا کرنا ہے؟ اسے سمجھا دیا ہے یہاں کیسے رہنا ہے۔ سکینہ تلملا گئی۔ دل میں امید تھی کہ اب تو بشیر ثریا کو گھر سے نکالے ہی نکالے۔ رکھنا ہی تھا تو اتنا مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے اچھی طرح پتہ ہے کس کو کس طرح رکھنا ہے، وہ بھی یہی رہے گی اور تم بھی۔ بشیر نے سکینہ کی آنکھوں میں ڈر کی پرچھائی دیکھ لی تھی، تبھی اس کے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ سکینہ نے اسے حیرت سے جاتے دیکھا۔ کل تک اسے گھر لانے کے لیے وہ قدموں میں بچھا جا رہا تھا۔ اس کی ہر بات پر آمین آمین کہنے والا مراد آنکھیں ماتھے پر رکھ کر چلا گیا تھا۔ لعنت ہو، اس سے تو اچھا تھا مر ہی جاتی، اتنی مار کھا کر بھی زندہ ہے کمبخت۔ سکینہ جلتی کلستی رہی کہ بشیر کا رخ اسی کمرے کی طرف تھا جہاں ثریا رکی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر ثریا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کمرے میں 2 چارپائیاں جوڑ کر رکھی تھیں جس پر سکینہ کے جہیز کی چادریں بچھی تھیں۔ ایک طرف دیوار کی الماری جو فالتو ساز و سامان سے بھری تھی، دوسری طرف کچھ موڑے پڑے تھے۔ ناشتہ کر لو، کہہ تو یوں رہا تھا جیسے ناشتہ ساتھ لایا ہو۔ وہ رات سے بھوکی تھی، درد سے برا حال تھا، ساری رات روتے کراہتے گزر گئی تھی۔ اس بے درد نے مڑ کر دیکھا تک نہیں اور اب اسے ناشتے کا یاد آ گیا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے گاؤں واپس جانا ہے۔ بشیر نے بے حد حیرت سے اسے دیکھا، پھر ہنس پڑا۔ کس کے پاس؟ کالے چور کے پاس، وہ ترک کر بولی۔ اس کے انداز میں ڈر نہیں بغاوت تھی۔ ہاں، کالے چور تو تمہیں بہت مل جائیں گے، مگر شوہر دوبارہ نہیں ملے گا۔ تم ڈنگر ہو ڈنگر، وہ تڑکھی۔ تم باز نہ آئی تو ڈنگر بن ہی جاؤں گا۔ بشیر تیزی سے اس کے قریب بیٹھا۔ ثریا ڈر کے پیچھے ہوئی۔ میری بات سنو، اب تم وہ سب نہیں کر سکتی جو گاؤں میں کرتی رہی ہو۔ میں نے کیا کیا ہے؟ میں لا علم نہیں تھا۔ جانتی ہو گاؤں کے لڑکے کیا کہتے تھے؟ 4 چوڑیوں اور 2 سموسوں پر بکنے والی ثریا ہو تم۔ ثریا کی حلق سے آواز تک نہ نکلی۔ اس کے قصیدے پڑھنے اور اس کی خاطر جان دینے والوں نے اسے کتنا سستا سمجھ لیا تھا، یا شاید وہ اتنی ہی سستی ہو گئی تھی۔ اسے رشیدہ یاد آئی اور اس کی باتیں بھی۔ بشیر قریب کھسکایا۔ ثریا اس سے زیادہ پیچھے نہیں جا سکتی تھی کہ پیچھے دیوار تھی۔ وہ بری طرح پھنس چکی تھی، نہ آگے جا سکتی تھی نہ پیچھے۔ میری بات سنو۔ بشیر نے دونوں ہاتھوں سے اس کے بکھرے بال سمیٹے۔ اس کے چہرے کے نیل نمایاں ہو گئے تھے۔ وہاں کوئی تمہارا منتظر نہیں ہے۔ تم واپس بھی گئی تو اس سے زیادہ تمہاری قیمت نہیں لگے گی، اور یہاں یہ سب نہیں چلے گا۔ تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو، عزت بن کر ہی رہنا ہوگا۔ مجھے نہیں پتا تھا تمہاری بیوی بھی ہے۔ اس کی باتوں میں آ کر تم نے مجھے مارا۔ معاف کر دو، غلطی ہو گئی، غصے میں آ گیا تھا۔ وہ اپنی غلطی کی تلافی کرنے لگا۔ ثریا کے زخم کچھ اور جلنے لگے۔ تمہیں دروازے میں کھڑا دیکھا تو برداشت نہیں کر سکا۔ بس تم میری بن کے رہنا، مجھے دھوکہ نہیں دینا۔ دیکھو، میں نے زندگی میں کبھی جھوٹا نہیں کھایا، باسی چیز کو سونگھا تک نہیں۔ ثریا کا دل متلانے لگا۔ یہ کیسا عجیب مرد تھا، اس کی بے عزتی بھی کرتا تھا اور محبت کے دعوے بھی۔ اسے 2 کوڑی کا بنا کر پھر اس سے عزت دینے کی باتیں کرنے لگتا۔ ثریا کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنے ساتھ جہیز میں صرف بے اعتباری باندھ کر لائی تھی، اور اسے بری میں محبت میں لپٹی صرف اور صرف تذلیل ملی تھی۔ جو اس نے بویا تھا اب وہی اس نے کاٹنا تھا، ورنہ وہ خود کاٹ دی جاتی کہ مرد کی لغت میں بے وفائی کی معافی کم از کم عورت کے لیے نہیں تھی۔ میں ابھی آتا ہوں، بشیر کہہ کر چلا گیا۔ ثریا نے خود کو بے حد کمزور محسوس کیا۔ اس گھر میں اسی طرح رہنا تھا جس طرح بشیر چاہتا تھا، اور انہی حالوں میں جس میں وہ رکھتا۔ بشیر خود اس کے لیے ناشتہ لایا، اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ ایک ایک نوالہ چباتے اس کے جبڑوں میں درد کی لہریں اٹھتی رہیں، مگر یہ درد اس تکلیف سے کم تھا جو بشیر کے لفظوں نے پہنچائی تھی۔ جب میرے بارے میں اتنا کچھ معلوم تھا تو نکاح کیوں کیا؟ پہلی محبت ہو، اور پہلی محبت کہاں بھولتی ہے۔ اب وہ یکسر بدلا، وہی نرم گفتار، جان چھڑکنے والا بشیر تھا۔
میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا بشیر، وہ رو پڑی۔ تم کچھ نہ کرو، اسی لیے یہ کیا تھا۔ وہ اس کے لیے مرہم اور دوا لایا تھا۔ مرہم اس نے خود لگایا، گولیاں سریا نے پھانک لیں اور سو گئی۔ اسے پتہ نہیں چلا بشیر کب وہاں سے گیا۔ جب آنکھ کھلی تو دن ڈھل رہا تھا۔ اسے طبیعت بہتر محسوس ہوئی۔ باہر سکینہ کی سہیلیاں آئی بیٹھی تھیں۔ چائے سموسوں کے ساتھ سکینہ کی گھر واپسی کا جشن منایا جا رہا تھا۔ سکینہ نے نمک مرچ لگا کر کل والا واقعہ سنایا۔ مگر تمہارا میاں تو اتنا ظالم نہیں ہے سکینہ، تم بھی تو سودا دروازے میں جا کر ہی لے کر آتی ہو۔ یہی تو بات ہے، آخر کوئی تو بات ہوئی جو بشیر نے یہ کیا، ورنہ مجھے تو آج تک انگلی نہ چبھوئی، مارنا تو دور کی بات۔ تو اب یہ یہیں رہے گی تمہارے پاس؟ کیا کروں، برداشت کرنا پڑے گا، کم وقت مر ہی جاتی تو اچھا تھا۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ جونک بشیر کو چمٹ گئی۔ سکینہ کو سموسہ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی مار سے نہ مری تو تمہاری بد دعاؤں سے کہاں مروں گی، سریا نے ترک کر کہا۔ سب کی گردنیں اس کی طرف مڑی۔ چہرے کے نیل دیکھ کر سب کے دل ڈوب گئے۔ وہ غسل خانے کی طرف جا رہی تھی۔ یہ تو بہت تیز ہے سکینہ، ہوشیار رہنا، سب سہیلیوں کی مشترکہ رائے تھی۔ گھر بھر میں بریانی کی خوشبو نے دھمال ڈال رکھی تھی، اور بچوں نے الگ جوش میں کسی نے پیاز کاٹی، کسی نے ٹماٹر، آلو، فضا نے ہری مرچیں کاٹی تھیں۔ اب دونوں ہاتھ لہراتے ہائے آپی سار پڑ رہا ہے کہ گردان لگا کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ انور حسین نے اس کے ہاتھ پکڑ کر دیکھے۔ ننھی ہتھیلیاں سرخ ہو رہی تھیں۔ میں نے منع بھی کیا تھا، مرچیں مت کاٹو، میری سنتی کہاں ہے؟ بڑا پتیلا دھوتی نرمین نے غصے سے کہا۔ ایک تو کام کا بوجھ، اوپر سے سمینہ کی ناراضی۔ وہ اب بھی نرمین سے بات نہیں کر رہی تھیں، بس چپ چاپ کام کروا دیتی۔ ہائے آپی خون نکل آیا، خون! اندر سے طلحہ نے چیخ پکار شروع کر دی۔ کیا مصیبت ہے؟ تم لوگ کچن میں کیا کر رہے ہو؟ وہ سب چھوڑ چھاڑ کر اندر بھاگی، جہاں طلحہ نے انگلی اور انگوٹھے پر کٹ لگوا لیا تھا۔ زخم تو معمولی تھا، مگر وہ خون دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ آؤ میرے ساتھ۔ انور حسین فضا کو لے کر کمرے میں بیٹھ گیا۔ صابن سے اس کے ہاتھ دھوئے، پھر سرسوں کے تیل کی شیشی اٹھائی اور اس کے ہاتھوں پر لگانے لگا۔ اکروں میں بیٹھی فضا سر اٹھا کر باپ کے چہرے کو پیار سے دیکھنے لگی۔ کبھی کبھی لگتا تھا انور حسین اپنے حواسوں میں آنے لگا ہے۔ ابو جی، آج آپی نے بریانی بیچنے جانا ہے، آپ بھی ساتھ چلے جانا۔ پہلے میں بیچنے جایا کرتا تھا، آپ شکرکندی بیچتے تھے، بریانی نہیں، فضا نے تصحیح کی۔ میں اب بھی شکرکندی بیچوں گا، بریانی نہیں۔ نرمین نے طلحہ کے ہاتھوں پر سرسوں کا تیل لگا کر ٹالکم پاؤڈر چھڑکا اور پٹی باندھ دی۔ بس اب تم سب کچن سے نکل جاؤ، باقی کام میں خود کر لوں گی۔ آپی، میری انگلی اور انگلا ٹھیک ہو گیا ہے تو میں سارا کام کروا دوں گا۔ پگلے، انگوٹھا ہوتا ہے۔ نرمین کو ہنسی آ گئی۔ نہیں، انگلا ہوتا ہے، وہ کہہ کر بھاگ گیا۔ ہنسی روکتی نرمین نے ماں کو دیکھا، وہ چاول ابال رہی تھیں۔ ایک کنی رکھ کر ابالنے ہیں، نرمین نے آہستہ سے بتایا۔ پتہ ہے مجھے، سمینہ تڑک کر بولی۔ کب تک ناراض رہیں گی امی؟ نرمین کے لہجے میں بے بسی در آئی۔ وہ بعد میں آیا ہی نہیں۔ سمینہ نے چمچ میں چاول نکال کر نرمین کے سامنے کیے۔ وہ گھر پر نہیں ہے۔ نرمین نے چاول دیکھے اور چولہا بند کر دیا۔ علاقہ تو نہیں چھوڑ گیا؟ وہ گاؤں گیا ہے، اپنی امی اور بہن سے ملنے۔ تم سے کس نے کہا؟ سمینہ چونکی، دل میں امید سی جاگی۔ کیا وہ دونوں اب بھی رابطے میں ہیں؟ مجھے لگتا ہے۔ نرمین نے نظریں چرائیں۔ اس کے دل کی ساری خبر رہتی ہے تو پیچھے کیوں ہٹ گئی تھی؟ نرمین دل گرفتہ ہو گئی۔ وہ کچھ بھی کرے، ماں اس کی بات نہیں سمجھ سکتی تھیں۔ امی، اس بات کو جانے دیں، مجھے اپنے گھر کے لیے کچھ کر لینے دیں۔ جو دل میں آتا ہے کر۔ سمینہ غصے سے اٹھ کر چلی گئی۔ وقت کے ساتھ سمجھ جائیں گی، کوئی کسی کا بوجھ ساری زندگی نہیں اٹھا سکتا، اپنے بوجھ خود ہی اٹھانے ہوتے ہیں۔ اس نے خود کو تسلی دی۔ وہی کالونی کی آخری سڑک جہاں تین اطراف کو زیلی سڑکیں نکلتی تھیں، وہ کونے میں آخری کوٹھی کے سامنے پھیلے نیم کے درخت کے نیچے ریڑھی کھڑی کر کے سانس لینے لگی۔ آج طبیعت میں کسل مندی اور اکتاہٹ تھی، تبھی کسی طرف دھیان نہ تھا۔ ایک پلیٹ دینا؟ سفید چادر والی عورت اٹھ کر پاس آئی۔ نرمین نے کماندار ابروؤں کو دیکھا، اس کے گال عجیب سے سرخ تھے۔ 4 مکس کریموں کا کرشمہ۔ میں اکثر تمہیں یہاں بیٹھے دیکھتی ہوں، کام کیوں نہیں کرتی ہو؟ کام ہی تو کرتی ہوں، وہ ہنسی۔
चादर के अंदर से थैली निकाली जो नोटों से भरी थी। मांगना काम होता है। चल इतनी मासूम ना बन। 4 दिन मुशक्कत झेल ले, कितना कमा लेगी। आखिर में यही कुछ करना पड़ेगा। नरमीन ने झिरझिरी लेकर जल्दी से बिरयानी उसे थमाई। नोट हाथ में लिया तो कराहियत सी महसूस हुई। ये हलाल है या हराम? वो मुखमसे में पड़ गई। पागल, अल्लाह तो सबको रिस्क देता है और तुम्हारी तो मेहनत की कमाई है। वो अपने ही सवालों जवाबों में गुम थी जब स्टेडियम में मैच खत्म हो गया। लड़कों का टोला सामने से नमूदार हुआ। चहलें करते, एक दूसरे की गर्दनें दबोचे, हारने वालों का ठट्ठा उड़ाते। नरमीन ने दुपट्टा मजीद फैलाया, तभी किसी की नज़र रेडी पर पड़ी। तेरी तरफ पेनल्टी बनती है, खिला बिरयानी। दफ़ा हो चिटोड़ो, हर बार हारूं भी मैं और खिलाऊं भी मैं। ऐसे बचकर नहीं जाएगा। वो सड़क पार कर सीधे उसी की सिमत आ गए। नरमीन को हल्की सी घबराहट ने घेर लिया। बदतमीज से लड़के थे, अगर बेहूदगी कर बैठते। सिस्टर, ये पतीला कितने का है? हारने वाले का लहजा हौसला अफजा सा था। उस पर लफ्ज़ सिस्टर, पता नहीं, अम्मी के जहेज़ का है, घबराहट में मुंह से निकला। एक सेकंड की खामोशी के बाद उनके कहकहों ने दरख्त पर बैठे कव्वे भी उड़ा दिए। नरमीन की हथेलियों पर पसीना उतर आया। वो ख्वामख्वाह रेडी पर रखी चीज़ों को छेड़ती आगे बढ़ने का सोचने लगी। मेरे पूछने का मतलब था, ये बिरयानी का पतीला कितने का है? मतलब ये सारी बिरयानी कितने की है? उस लड़के ने सबको घूरकर सहूलत से दोबारा पूछा। ये हिसाब तो नरमीन ने लगाया ही नहीं था। उसे तो फ़ी प्लेट का हिसाब था। फिर अकल ने बरवक्त काम लिया। उसने जितनी रकम बिरयानी बनाने में खर्च की थी, उस पर अपना मुनाफा रखकर बताया। सारी दे दो। सारी दे दूंगी तो बेचूंगी क्या? सिस्टर, आप बेच ही रही हैं। उसने बेहद तहम्मुल से याद दहानी करवाई। हाँ, पतीला नहीं दूंगी। बिल्कुल, अम्मा के जहेज़ का है। उसने बुर्दबारी से सर हिलाया। साथ ही एक लड़के को इशारा किया कि वो घर से बर्तन ले आए। शायद उसका घर इसी गली में था, तभी भागकर बर्तन ले आया। बिरयानी बर्तनों में मुंतकिल होने तक नरमीन का नन्हा सा दिल दहलता रहा। अगर उन्होंने पैसे ना दिए तो वो क्या कर पाएगी? मगर उस लड़के ने पैसे भी दिए और जाते जाते बिरयानी की तारीफ भी कर गया। चख जो ली थी। नरमीन का दिल बिल्लियों की तरह उछलने लगा। 15-20 मिनट में सारी बिरयानी बिक गई थी, वो भी मुंह मांगे दामों में। उसने सरशारी में इधर उधर देखा। दूसरी तरफ फ्रूट वाला खड़ा था, जिसकी रेडी पर बस अंगूर ही बचे थे। नरमीन ने ज़िंदगी में पहली बार पूरे 1 किलो अंगूर खरीदे। आप भी? दरवाज़ा समरीन ने खोला तो परेशानी से मुंह खुल गया। क्या हुआ? बिरयानी नहीं बिकी? सारी बिक गई, नरमीन ने जोश में बताया। इतनी जल्दी? वो लुडियाँ डालते डालते रेडी अंदर ले आई। समीना बच्चों के धोने वाले कपड़े जमा कर रही थी। नरमीन ने जप्पी डालकर उसका मुंह चूम लिया। कपड़े हाथ से लेकर टब में फेंक दिए। मैं आ गई हूँ ना, धो दूंगी। आप बच्चों को अंगूर बांट दें। समीना मजीद गुस्सा ना दिखा सकी। आपा, इतने अंगूर? कितनी छोटी छोटी खुशियों को तरसते थे ये इनके बच्चे। ये नन्ही मुन्नी खुशियाँ जुगनुओं की तरह उनकी हथेलियों पर जगमगा रही थीं, सिर्फ और सिर्फ नरमीन की हिम्मत की वजह से। समीना ने नरमीन को देखा। वो कपड़े सर्फ में भिगो रही थी। उसने मुड़कर बच्चों को देखा। तलहा प्लेट में अंगूरों का गोल दायरा बना रहा था। हुज़ैफा एक आंख बंद करके दूसरी के पास दाना रखे सूरज की रोशनी में न जाने क्या खोज रहा था। फिज़ा के मुंह में एक दाना था। वो उसे चुबा नहीं रही थी, बस चूस रही थी। और समरीन अपने हिस्से समेत गायब थी। उनके बच्चे खाने से पहले उनके जायके और लुत्फ़ को पूरी तरह महसूस करना चाहते थे। आंख में आए पानी को पीते समीना ने नरमीन और अनवर हुसैन का हिस्सा ढक दिया और अंदर चली गई। क्यों बच्चों, मज़ा आया? नरमीन कपड़े भिगो कर आई। बहुत मज़ा आया आपा। नरमीन दरमियान में बैठ गई। तलहा हुज़ैफा को दाएं बाएं बिठा लिया। फिज़ा, तुम क्यों नहीं खा रही? ज़मीन पर आलती पालती मारे प्याली गोद में रखे उसने बहुत कम अंगूर खाए थे। आपी, मैं स्कूल लेकर जाऊंगी। लंच बॉक्स तो उनके पास नहीं था, मगर जो डब्बा वो रोटी के लिए लेकर जाते थे, उसे भरने के ख्याल से उनकी आंखें जगमगा उठीं। सुबह तक अपने दिल को मत मारो मेरी जान, मैं दोबारा ले आऊंगी। पक्का? हाँ पक्का। तभी समरीन भागी आई। उसने सारे अंगूर धागे में परोकर गले में डाल दिए थे। वो चुप कर चारपाई पर खड़ी हो गई। मैं एक शहजादी हूँ और ये मेरा हार है।
سب ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ طلحہ نے اس کے ہار پر جھپٹا مارنا چاہا مگر نرمین نے بروقت کھینچ کر گود میں بٹھا لیا۔ شہزادی صاحبہ، آپ کا شہزادہ کہاں ہے؟ نرمین نے شرارت سے پوچھا۔ وہ تو مینڈک بن گیا ہے۔ حذیفہ کو کہانی یاد آ گئی۔ اچھا اچھا، لڑائی نہیں، ایک اور مزے کی بات سنو۔ نرمین نے ٹوک کر انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے، ہم اتوار کو پارک جائیں گے۔ نمو آپی زندہ باد! انہوں نے شور مچا کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ نرمین کا دل سکون سے بھر گیا۔ نرمین نے سوچ لیا تھا وہ ہر خوشی جو ان بچوں سے روٹھ گئی تھی وہ ان کے دامن میں بھر دے گی۔ وہ زندگی کو ان کے لیے بوجھ نہیں بننے دے گی۔ اچھا، اب جلدی سے کتابیں لے کر آؤ، میں پڑھا دوں، آج میرے پاس وقت ہے۔ یہ نمو کیا الیکشن میں کھڑی ہو گئی ہے؟ شور دیوار کے پار بھی گیا تھا۔ افشاں کی امی نے ازراہ مذاق پوچھا تھا مگر بیسن پر ہاتھ دھوتے افشاں کے بھائی نے زہر اگلا۔ تبھی کالونی میں لڑکوں کا مجمع لگائے کھڑی تھی۔ کیا مطلب بھائی، کیا کر رہی تھی؟ افشاں تولیہ لے کر آئی۔ چاول بیچ رہی تھی۔ اور اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے تولیہ جھپٹا۔ تو اس میں بری بات کیا ہے؟ محنت کر رہی ہے۔ افشاں سائڈ لیے بغیر نہ رہ سکی۔ اماں، سن رہی ہو اس کی باتیں؟ اس کا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ یہی حالات رہے تو میں نے اسے کالج نہیں جانے دینا۔ لڑکوں کے ساتھ ٹھٹھے اڑا کر کون سی محنت ہو رہی ہے؟ وہ تن فن کرتا چلا گیا۔ جب پتہ ہے کہ اس نے بات نہیں سننی تو کرتی کیوں ہو؟ اماں نے لتارا۔ سب کو پتہ ہے نرمین ایسی لڑکی نہیں ہے۔ خواہ مخواہ اس کے خلاف محاذ کھولا ہوا ہے۔ میرے بچپن کی سہیلی چھڑوا دی۔ اچھا، میری ماں، مل لیا کر۔ وہ کون سا سارا دن گھر ہوتا ہے؟ انہوں نے جان چھڑائی۔ کس منہ سے ملوں؟ جو پاس ہے اسی سے ملے گی، نیا کہاں سے دوں؟ اماں زچ ہو گئی۔ نرمین نے کپڑے اتارے اور کمرے میں رکھ کر چھت پر چلی آئی۔ شام جھک کر تاریکی کو چھونے لگی تھی۔ وہ خاموشی سے منڈیر پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ سارا بچپن افشاں کے ساتھ یہیں بیٹھ کر بائی پاس سے گزرتی بسوں کو گنتے گزارا تھا۔ پاگل، میرے لیے لڑ رہی ہے؟ اس کے سامنے پالک کے کھیت اندھیرے میں ڈوبے تھے۔ بائی پاس سے گزرتی ٹریفک کی بتیاں اسے آنکھ مارنے لگیں۔ خواب تعبیر کر دکھائیں گے، راستے بھی تراشیں گے اپنے، اور سب منزلیں سنواریں گے۔ زندگی ہم تجھے گزاریں گے۔ وقت کرتا ہے فیصلہ اکثر، کون راہزن ہے کون ہے راہبر۔ خوش نما پھولوں کی مہک باقی، ڈھل گیا وقت ہے کسک باقی۔ تشنگی تجھ پہ خود کو واریں گے، زندگی ہم تجھے گزاریں گے۔ وہ جسے سوچنا نہیں چاہتی تھی گویا چپکے سے ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گیا۔ جب چھوڑ ہی گئے ہو تو پوری طرح چھوڑ جاؤ، کیوں بار بار آ جاتے ہو راستہ روکنے؟ میں تو جانا ہی نہیں چاہتا تھا، تم نے نکال باہر کیا۔ نرمین کے لہجے کی بے بسی پر وہ شکوہ کنا ہوا۔ جب حوصلہ نہیں تھا تو دامن کیوں چھڑایا؟ تاکہ تم ان سے جا ملو جن کا تم پر سب سے زیادہ حق ہے۔ نرمین نے احتجاج کرتے دل کو یکسر نظر انداز کرنا چاہا مگر دل ضدی بچہ بنا لڑنے کھڑا ہو گیا۔ اسے تم انتظار کا کہہ سکتی تھی۔ مجھے تو خود نہیں پتا میں آنے والے سالوں میں کہاں کھڑی ہوں گی، اسے کیسے روک لیتی؟ نہ خود خوش رہو گی نہ وہ۔ ٹھیک کہتے ہو، چلو وعدہ کرتی ہوں، واپس آ گیا تو روک لوں گی۔ ان کی انا اور خودداری نے چپکے سے ہار مان لی۔ کیونکہ تم اس سے محبت کرتی ہو؟ ہاں کرتی ہوں، بہت زیادہ کرتی ہوں۔ اس نے چلتی ہواؤں پر اعتراف محبت باندھا اور تاریک رات کے پاس امانتاً رکھوا دیا تھا۔ بچوں نے پارک میں تھرتھلی ڈال دی تھی۔ انہوں نے وہ سارے جھولے لیے تھے جن پر ٹکٹ نہیں تھا۔ وہ انور حسین کو بھی ساتھ لے آئے جو اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کے بچوں کو بھی جھولے دے دے کر خوش ہو رہا تھا۔ نرمین بینچ پر بیٹھی آتی جاتی فیملیز کو دیکھ رہی تھی۔ فضا خوشی اور جوش میں دو بار آ کر نرمین کا منہ چوم گئی۔ آپی، آپ بہت اچھی ہیں۔ بچے گلی محلے میں کھیلتے ہی رہتے تھے مگر اس طرح پارک آنا بہت کم ہوتا تھا۔ میری گڑیا، ساری خوشیاں پیسے کی محتاج نہیں ہوتیں، جاؤ مزے کرو۔ اس نے فضا کے بال سمیٹ کر پونی کس دی تو وہ واپس بھاگ گئی۔ اپنی ماں کو بھی ساتھ لے آتی، ہر وقت سڑی ہی رہتی ہے۔ انور حسین پاس آ بیٹھا۔ اس کی سانس پھولی اور ماتھے پر پسینہ تھا۔ نرمین نے دوپٹے کے پلو سے پسینہ صاف کیا۔ انہیں آپ نے کہنا تھا ابو،
انور حسین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم بہت محنت کرتی ہو۔ ہاں بہت۔ تم بہت اچھی بیٹی ہو۔ شکریہ ابو جی، لیکن بیٹیاں بیٹے نہیں بن سکتی۔ کبھی کبھی وہ یوں بات کرتا جیسے بہت ہوش مند ہو۔ انہیں بیٹے بننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ بیٹیاں رہ کر بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ پتہ نہیں اپنی ذات پر فخر کا احساس، وہ بھی بغیر کسی احساس کمتری کے، خود کو تسلیم کرنا، یہ سب نرمین کے اندر کہاں سے پیدا ہو گیا تھا؟ وہ حالات کے ساتھ بہنے والوں میں سے نہیں، حالات کا رخ اپنے حق میں کرنے والوں میں سے تھی۔ کم از کم کوشش تو کر ہی سکتی تھی۔ میں تھک جاتا ہوں۔ انور حسین نے داڑھی کھجائی، فارغ رہ کر۔ میں کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس کام نہیں ہے۔ کرنے والوں کے لیے بہت کام ہوتے ہیں، آپ میرے ساتھ چلا کریں۔ نرمین نے بڑی امید کے ساتھ باپ کا ہاتھ پکڑا۔ میں چلا تو جاؤں، مگر اس کی نظر پارک کی جالی سے باہر گئی، جہاں سے پولیس کی گاڑی معمول کا راؤنڈ لے کر جا رہی تھی۔ انور حسین کا رنگ فک ہو گیا۔ پولیس آ جاتی ہے۔ وہ بھاگ کر بینچ کے پیچھے چھپ گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جو انور حسین کے دماغ کے کسی کونے میں خوف بن کر بیٹھ گیا تھا۔ نرمین نے گہری سانس لے کر خود کو تسلی دی۔ پولیس چلی گئی ہے ابو جی۔ اس نے بینچ کے پیچھے جا کر انور حسین کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ چلی گئی؟ وہ آپ کو نہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ سچ میں؟ وہ زرافے کی طرح گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ نرمین بچوں کو آوازیں دینے لگی۔ وہ ریڑھی لے کر واپس آ رہی تھی جب اس نے فاروق کو دیکھا اور نظر انداز کر گئی۔ اسے کسی کے لیے رکنے یا مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے اسے اور اس کے کام کو حقیر سمجھا، اور اس کا نظر انداز کرنا فاروق کو کھل گیا۔ سنا ہے بڑا کام جما لیا ہے تم نے؟ اللہ کا شکر ہے، نرمین نے سادگی سے کہا۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ نرمین نے ریڑھی روک دی اور خود بھی کھڑی ہو گئی۔ کون سی بات؟ اب وہ براہ راست اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے مراد سے شادی کیوں نہیں کی؟ فاروق واقعی الجھا ہوا تھا۔ میری مرضی؟ کس آسرے پر اس کو چھوڑ دیا؟ اللہ کے آسرے پر، کہ اگر وہ میرا نصیب ہوا تو آ جائے گا۔ وہ تو تمہارا نصیب بننے جا رہا تھا۔ نرمین نے گہری سانس لے کر ریڑھی پر اوندے پڑے برتنوں کو دیکھا۔ یہ بہت مشکل کام ہے فاروق۔ پہلے چولہے کے سامنے کھپنا پڑتا ہے، پھر بھاری ریڑھی کو گھسیٹ کر سڑک تک آنا پڑتا ہے، لوگوں کی نظریں، باتیں برداشت کر کے سارا سامان بیچنا پڑتا ہے۔ رات کو میرے کندھے اتنے دکھتے ہیں کہ بعض اوقات رات کو نیند نہیں آتی۔ فاروق اکتا گیا۔ پتہ نہیں وہ کون سی کہانیاں سنا رہی تھی۔ اس ساری مشقت کے بعد میں ہرگز نہیں چاہوں گی کہ مراد کی آنکھوں میں حقارت ہو۔ اس نے ہلکا سا توقف کیا اور جملہ پورا کیا، تمہاری طرح۔ فاروق چونک گیا۔ تو وہ جانتی تھی۔ جاؤ، کوئی تمہیں میرے پاس کھڑا دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ خواہ مخواہ بےعزتی ہو جائے گی۔ اگر اس نے ایک محنت کش لڑکی کے پاس کھڑا دیکھ کر تمہیں اس کا رشتہ دار سمجھ لیا؟ نرمین کی زبان دو دھاری تلوار ہو چکی تھی، کاٹتی تھی مگر بہت پیار اور تحمل سے۔ فاروق نے سچ مچ ڈر کر ادھر ادھر دیکھا۔ نرمین کو ہنسی آ گئی اور اس کی ہنسی پر فاروق کو غصہ۔ کل بہنیں گھر آ رہی ہیں، امی کہاں کھپتی رہیں گی؟ 3 کلو چاولوں کی بریانی بنا کر دے جانا۔ وہ نرمین کو اس کی اوقات یاد دلا کر جانے لگا۔ تم کچھ بھی کہو فاروق، مجھے اپنی محنت کے کام میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی۔ خدیجہ خالہ سے کہنا اور بھی کوئی کام ہو تو بتا دیں۔ اس نے ریڑھی کو دھکا لگا دیا اور چل دی۔ فاروق کے اندر طیش کی لہر اٹھی، مگر وہ رکا نہیں، تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ وہ خود کو کتنا بھی مضبوط ظاہر کرتی، ایسا نہیں کہ اسے دکھ نہیں ہوتا تھا۔ تبھی تو پورا راستہ اس کی آنکھیں بھیگتی رہیں۔ اس نے بڑی محنت اور دھیان لگا کر بریانی بنائی تھی، کہیں کوئی کسر نہ رہ جائے۔ کیا پتہ اس نے یوں ہی کہہ دیا ہو، خدیجہ خالہ رکھیں یا نہ رکھیں۔ ریڑھی سیٹ کرنے تک وہ متذبذب تھی۔ خیر، نہ رکھیں گی تو کون سا بکے گی نہیں، اس نے خود کو تسلی دی۔ بچے کونے میں کپڑا بچھائے سبق رٹنے میں مصروف تھے۔ سمرین انہیں سنبھال لیتی تھی۔ نرمین کی دیکھا دیکھی ہر کوئی اپنے اپنے سر کوئی نہ کوئی ذمہ داری لگانے لگا تھا۔ لوگوں کے گھر روز روز بریانیاں بنتی ہیں، مجال ہے کوئی چکھا ہی دے۔ افشاں اپنے صحن میں باواز بلند بڑبڑا رہی تھی۔ نرمین کو ہنسی آ گئی۔ پلیٹ بھر کر دیوار پر رکھی اور دیوار بجا دی۔ منٹوں میں پلیٹ دیوار سے غائب ہو گئی۔ اللہ کھلانے والے کے رزق اور کمائی میں برکت دے،
افشان نے بڑے بوڑھوں کی طرح دعا دی تو نرمین نے صدقے دل سے آمین کہا۔ آپا، ٹیچر فیس مانگ رہی تھیں، سمرین نے یاد دلایا۔ انشاءاللہ واپسی پر دوں گی، اس نے بسم اللہ کہہ کر دروازہ بجایا۔ دروازہ فاروق نے ہی کھولا تھا۔ ایک لمحے کو پزل ہو گیا۔ اس کے عقب میں بچے صحن میں کھیل رہے تھے۔ اب یہ نہ کہنا تم نے مذاق کیا تھا، نرمین مسکرائی۔ مجھے لگا تم نہیں لاؤ گی، فاروق نے راستہ دیا۔ کیوں بھائی، اس طرح آرڈر واپس کرنے لگی تو میرا کام تو چل گیا۔ میں نے یہ تھوڑی دیکھنا ہوتا ہے کہ کس نے آرڈر کیا ہے، میرا تو کام ہے۔ وہ پتیلا اٹھانے لگی۔ میں اٹھاتا ہوں۔ فاروق کو شاید شرم آ گئی تھی۔ نہیں بھائی، بوجھ اپنا اپنا، کچن میں لے جاؤں؟ ہاں۔ وہ بھاری پتیلا اٹھا کر کچن میں لے آئی، جہاں خدیجہ خالہ چائے بنا رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ نرمین نے سلام کر کے پتیلا کاؤنٹر پر رکھا۔ نرمین تم؟ آپ تو ملنے ہی نہیں آتی، اس بہانے سوچا میں ہی مل آتی ہوں۔ ہاں بس وہ گھٹنے کا درد بہت بڑھ گیا ہے، وہ شرمندہ سی وضاحتیں دینے لگیں۔ نرمین نے یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے بدگمانی سے منع کیا ہے۔ اگر وہ کہہ رہی تھیں تو یقیناً یہی وجہ ہوگی۔ تمہارا بل۔ نرمین نے ایک پرچی فاروق کی طرف بڑھائی، کیونکہ آرڈر اسی نے دیا تھا۔ فاروق نے چور نظروں سے ماں کو دیکھا۔ انہوں نے اشارہ کیا تو پرچی لے کر اندر چلا گیا۔ بیٹھو، چائے پیو۔ بس بن ہی گئی ہے، عالیہ اور آصفہ آئی ہوئی ہیں۔ چائے نہیں پیوں گی، مجھے ٹیوشن پڑھانے جانا ہے۔ گھر میں سب ٹھیک ہے؟ گزارا تو اچھا ہو رہا ہے نا؟ بہت اچھا ہو رہا ہے۔ اس کے لہجے میں اعتماد تھا۔ وہ اب بھی روکھی سوکھی کھاتے، باقی خرچوں کے لیے پیسے بچاتے رہتے تھے، مگر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ پڑھائی بس کی؟ نہیں، کالج میں داخلہ لوں گی۔ اب ساری زندگی بریانی تو نہیں بیچوں گی نا؟ فاروق پیسے لے کر آیا۔ خالہ، یہ تو راستہ ہے، میری منزل نہیں۔ اس نے پیسے پکڑے اور اپنے انابی کرتے کی سائڈ والی جیب میں ڈال لیے۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ رزلٹ کے بعد فاروق بھی لاہور چلا جائے گا، وہیں یونیورسٹی میں داخلہ لے گا۔ اچھی بات ہے خالہ، کوئی اور کام ہو تو بتائیے گا۔ ضرور، میں لگاؤں گی چکر۔ جی۔ وہ اللہ حافظ کہہ کر باہر نکل آئی۔ خدیجہ نے ایک نظر فاروق کو دیکھا، وہ نہ جانے کس سوچ میں تھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ وہ اپنے احساسات شیئر نہیں کر سکا۔ اس نے نرمین کو حقیر سمجھا تھا، مگر نرمین نے اپنے رویے سے ثابت کیا تھا کہ وہ خود کو حقیر نہیں سمجھتی۔ دروازہ بچوں نے کھولا اور اس سے آگے نرمین کا کام ختم ہو گیا کہ وہ خود ہی ریڑھی گھسیٹ کر اندر لاتے تھے۔ صحن میں پڑی گٹھریاں دیکھ کر وہ خوش ہو گئی۔ کون آیا ہے؟ ماموں سہیل آئے ہیں، کورس میں جواب آیا۔ خبردار، جو ماموں کی لائی چیزوں کو ہاتھ لگایا۔ وہ انہیں تنبیہ کرتی اندر کی طرف بڑھی، مگر دروازے میں ہی رک گئی۔ ماموں منہ پر صافہ رکھے زار زار رو رہے تھے۔ ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر سمینہ اپنی سسکیاں دبا رہی تھی۔ کمرے کی آخری چارپائی پر انور حسین خاموش لیٹا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اتنا کچھ ہو گیا اور مجھے بتایا ہی نہیں؟ ایک پیغام ہی بھجوا دیتی سمینہ۔ آپ کیا کر لیتے؟ ہم پر تو قیامت ٹوٹ گئی تھی، ایک کے بعد ایک مصیبت۔ انور حسین کا دماغ ایسے ہی تو نہیں الٹ گیا؟ نرمین نے پاس بیٹھ کر ماموں کے کندھے دبانے شروع کیے تو انہوں نے اسے بازو کے گھیرے میں لے کر پیشانی چوم لی۔ گزارا کیسے ہوتا ہے؟ سمینہ نے بوکھلا کر نرمین کو دیکھا۔ ٹیوشن پڑھا لیتی ہے نرمین۔ گزارا ہو جاتا ہے کیا؟ سہیل نے حیرت سے نرمین کو دیکھا۔ جی۔ سمینہ نے گردن جھکا لی۔ نرمین نے چپ سادھ لی، ماں نہیں بتانا چاہتی تھی۔ سہیل نے گہری سانس لے کر چہرے پر بہتے آنسو صاف کیے۔ جاؤ، ماموں کے لیے کھانے کا بندوبست کرو۔ سمینہ نے نرمین کو اٹھایا۔ انور حسین تو یہاں ہے، ریڑھی کون لے کر آیا ہے؟ سہیل کی نظر صحن میں پرواز کر گئی جہاں سے بچے سامان اتار رہے تھے۔ سمینہ اور نرمین نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آپی، چائے لے کر آتی سمرین کچھ کہنے لگی تھی کہ سمینہ نے ٹوک دی۔ دھیان سے، چائے نہ گرا دینا، اور جلدی سے کپ پکڑ لیا۔ نرمین اس کا بازو پکڑ کر باہر لے گئی۔ محلے کے ایک لڑکے سے بات کی ہے، وہی شام کو حساب کر جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا بہت مشکل تھا، مگر اپنا بھرم عزیز تھا یا بھائی کا خوف، وہ سچ نہ بتا سکی۔ خالو منصور کی بیٹے کی شادی ہے، اسی کا بلاوا آیا تھا۔ سوچا خود جاتا ہوں، ساتھ لے جاؤں گا۔ جی پتہ چلا تھا۔ تیاری کر لی؟ تیاری تو، سمینہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ اچھا تیاری تو وہاں بھی ہو جائے گی، 8-10 دن بھائی کے گھر رہ لینا۔ نہیں،
تیاری تو ہے مگر ارادہ نہیں ہے۔ کیوں؟ انور حسین ٹھیک ہوتے تو بچوں کو ان کے پاس چھوڑ کر آ جاتی، اب اتنا ٹبر لے کر کہاں جاؤں گی؟ حد ہو گئی ہے، بچے اپنے ننیال میں رہنے نہیں جاتے؟ بس تم ساتھ جاؤ گی اور اپنے بھائی کے گھر ٹھہرو گی۔ سہیل نے بات ختم کر کے چائے کی پیالی اٹھا لی۔ امی نہیں جاتے، بہت خرچہ ہو جائے گا۔ نرمین اور سمینہ کچن میں سرگوشیوں میں گم تھیں۔ سہیل ماموں بچوں کو جمع کر کے کہانی سنا رہے تھے۔ میں نے تو بہت منع کیا مگر وہ مان ہی نہیں رہے، کہتے ہیں سارا خرچہ خود کر لوں گا، حالانکہ میں نے خرچے کا نام بھی نہیں لیا۔ تو اب کیا کریں گے؟ جانا پڑے گا۔ پھر کسی خیال کے تحت چونکی، نمو تمہارے ماموں کو نہیں پتہ چلنا چاہیے، وہ تو لڑکیوں کا گھر سے نکلنا ہی پسند نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے امی، نرمین ہر محاذ پر نہیں لڑ سکتی تھی۔ بس کل تم کہیں نہ جانا، میں کہہ دوں گی ہم شادی سے ایک دن پہلے آئیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے آرڈر دینا ہے، باجی کے جاننے والوں کا آرڈر ہے۔ تو پھر ماموں کو مصروف کر دیجیے گا، میں ٹیوشن کے بہانے چلی جاؤں گی۔ چلو ٹھیک ہے، سمینہ نے تذبذب سے سر ہلایا۔ ہاں بھائی، وہ لڑکا کتنے بجے آتا ہے؟ کہانی سناتے سناتے ماموں سہیل نے درمیان میں ہی پوچھا۔ کون سا لڑکا؟ سہیل کا خیال تھا وہ خود اس سے مل کر حساب کتاب دیکھے گا۔ انور حسین کی تو حالت ایسی ہے، نہ جانے وہ کیا بیچتا اور کیا لاتا ہوگا، کہیں ڈنڈی نہ مار جاتا ہو۔ وہی جو ریڑھی لے کر جاتا ہے۔ اور کیا بیچتا ہے؟ بریانی۔ حذیفہ نے چٹکارا بڑھا۔ واہ، صبح ملوں گا اس لڑکے سے۔ انہوں نے تکیہ سیدھا کیا، گویا اب لیٹ جانے کا ارادہ تھا۔ کون سا لڑکا؟ سوال دوبارہ ہو گیا۔ جو ریڑھی لے کر جاتا ہے۔ وہ لیٹ گئے۔ ریڑھی تو آپ ہی لے کر جاتی ہیں۔ قصہ ختم۔ بھانڈا منٹوں میں پھوٹ گیا۔ نرمین؟ وہ کرنٹ کھا کر سیدھے ہوئے۔ سارا سامان تیار تھا مگر ماموں نے قسم کھائی تھی صحن سے نہیں اٹھیں گے۔ وقت تنگ ہو رہا تھا اور نرمین جلے پیر کی بلی کی طرح اندر باہر پھر رہی تھی۔ امی جی کچھ کریں، اس نے ماں کے سامنے دہائی دی۔ خود تو ہر کوشش کر دیکھی، اہتمام سے چائے کمرے میں لگائی، انہوں نے باہر منگوا لی۔ ماموں جی اندر آ جائیں، یہاں تو گرمی ہے، اس نے بہانے سے سمرین کو بھیجا۔ ماموں نے اس طرح گھورا کہ وہ بنا جواب سنے بھاگ آئی۔ وہ ہم تو ایک دن پہلے ہی آئیں گے۔ اتنے دن پہلے کیسے جائیں؟ بچے اسکول جاتے ہیں اور… ٹھیک ہے جیسا مناسب سمجھو، چلتا ہوں۔ سمینہ نے بوکھلا کر بھائی کو دیکھا۔ اتنی جلدی؟ میرا مطلب ہے ایک دن تو رک جاتے، نرمین کے ابو بھی آپ کے آنے سے بہت خوش ہو گئے ہیں۔ اور یہ سچ بھی تھا۔ انور حسین ساری رات سہیل سے باتیں کرتا رہا تھا، نہ خود سویا نہ انہیں سونے دیا۔ بے ربط، لا یعنی باتیں، کہیں کا سرا کہیں جوڑتا، بس بولتا چلا گیا۔ سمینہ کے روکنے پر بھی نہیں رکے۔ سمینہ دل محسوس کر رہ گئی۔ شکریہ امی، مجھے بہت دیر ہو گئی ہے۔ نرمین اس کے گلے آ لگی۔ نرمین کو بھیج کر سمینہ روز مرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ صفائی ستھرائی، برتن کپڑے، کام ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ کچھ طبیعت اور پژمردہ ہو چکی تھی۔ سارے کام سمیٹ کر وہ صحن میں بچھی چارپائی پر لیٹ گئی، حالانکہ وہ اس طرح دن میں کبھی نہیں لیٹتی تھی۔ سمرین کے گلے میں درد تھا، وہ الائچی چبا کر کمرے میں لیٹ گئی۔ باقی بچے اسکول گئے ہوئے تھے۔ اتنی گہری خاموشی کہ سمینہ کو وحشت ہونے لگی۔ تبھی دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ سمینہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ نرمین خوشی خوشی واپس آئی، اسے بڑا آرڈر ملا تھا، اسکول میں ٹیچرز کی پارٹی تھی۔ وہ اڑتی ہوئی گھر واپس آئی، ریڑھی کا کونا بند دروازے سے ٹکرایا، یہ آواز سنتے ہی سب دروازہ کھولنے بھاگتے تھے اور دروازہ کھل گیا۔ سامنے کھڑے ماموں کو دیکھ کر نرمین کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ ماموں؟ سہیل بڑے صحن کے درمیان جا کھڑے ہوئے۔ گھر کے باقی افراد خاموش مجرموں کی طرح سر جھکائے کونے کھدروں میں چھپے تھے۔ نرمین نے دروازہ بند کیا اور ڈرتے ڈرتے ماموں کو دیکھا۔ دانت پر دانت جمائے وہ خود پر ضبط کر رہے تھے۔ کیا ہوا؟ آج وہ لڑکا نہیں آیا؟ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد انہوں نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ سوری ماموں، لیکن بہت مجبوری میں یہ کرنا پڑا۔ نرمین نے سر جھکا لیا۔ میں نے نہیں بھیجا، خود جاتی ہے۔ انور حسین نے جلدی سے اپنی صفائی دی۔ ماموں کوئی بات نہیں، میں نے کوئی ساری زندگی ریڑھی تھوڑی لگانی ہے، میں تو رکشہ چلاؤں گی، اور پتہ ہے میں نے سیکھ بھی لیا ہے، اس نے جوش میں بتایا۔ نمو، سمینہ آگے بڑھی، جب نمو آپی کام نہیں کرتی تھیں تو ہم کئی دن بھوکے رہتے تھے، سمرین منمنائی۔ ماموں آگے بڑھے، نرمین کو لگا اسے تھپڑ ماریں گے، مگر سہیل نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے بعد جو بلک بلک کر روئے تو سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ماموں اس طرح مت کریں، میں مر گیا تھا، مجھے کیوں نہیں بلایا؟
اللہ نہ کرے, سمینہ تڑپ کر بھائی سے لپٹ گئی. ماموں خود کو سنبھالے, میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہی نا؟ میری ذرا سی ہمت سے ہمارا گھر چل رہا ہے, بچے پڑھ رہے ہیں. سہیل نے نرمین کو پیچھے ہٹا کر صافے سے اپنا چہرہ صاف کیا. بولے تو لہجہ فیصلہ کن تھا. سامان باندھو. سمینہ نے حیرت سے انہیں دیکھا. تم لوگ میرے ساتھ میرے گھر میں رہو گے؟ اندر آتی نرمین دروازے میں ہی ساکت ہوئی. لیکن بھیا. سمینہ نے کچھ کہنا چاہا. انہوں نے بری طرح جھڑک دیا. میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں جو اپنی بھانجیوں کو سڑکوں پر رولنے دوں. بٹھا کر کھلا سکتا ہوں. بس رات کے رات سامان باندھو, ہم نے صبح کی ٹرین سے جانا ہے. انور حسین کہاں ہے؟ میں اسے بھی سمجھا دوں گا. سمینہ نے مڑ کر نرمین کو دیکھا. نرمین نے پوری شدت سے نفی میں گردن ہلائی. نرمین نے جھانک کر دیکھا. بچے سو چکے تھے. انور حسین کھراٹے لے رہا تھا, ہر فکر سے آزاد. نیند اس پر مہربان ہی تھی. ماموں کروٹ پر کروٹ بدل رہے تھے اور سمینہ کی چارپائی خالی تھی. نرمین دبے پاؤں چلتی ہوئی کمرے میں آ گئی. آہٹ پر سمینہ نے مڑ کر دیکھا اور دوبارہ ٹرنک پر جھک گئی جہاں ان سب کے نئے کپڑے رکھے تھے. نرمین کا دل ڈوب گیا. تو کیا امی نے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ امی کیا کر رہی ہیں؟ تیاری. جواب مختصر مگر ہلا دینے والا تھا. آپ نے جانے کا فیصلہ کر لیا؟ سمینہ خاموشی سے کپڑے الٹ پلٹ کر رہی تھی. امی جی اس طرح مت کریں. ہم اس طرح اپنا گھر کیسے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ ہمارا گھر ہے, میرا کام ہے, بچوں کا اسکول. نرمین حواس باختہ سی بولے گئی. سمینہ مڑی. ان حالات میں اچھا نہیں ہم اپنے رشتہ داروں کے پاس رہیں؟ رشتہ دار بہت بڑا سہارا ہوتے ہیں. مجھے سہارا ہی لینا ہوتا تو مراد. آج کتنے دنوں کے بعد اس کے لبوں نے مراد کا نام چھوا تھا. وہ ایک دم چپ ہو گئی. اب پچھتا رہی ہو؟ سمینہ نے پوچھا. نہیں. نرمین نے تیزی سے نفی میں گردن ہلا دی. لیکن یہاں سے جا کر ضرور پچھتاؤں گی. امی کوئی کتنے دن ہمیں بٹھا کر کھلائے گا؟ ماموں کی اپنی فیملی ہے, ان کی اپنی ذمہ داریاں ہیں, اور ہم کوئی ایک دو نہیں پورے 7 جی ہیں. ماموں بٹھا کر نہیں کھلا پائیں گے. نمو وہ میرا بھائی ہے. اور مت بولو. میں تمہاری ماں ہوں, تم میری ماں نہیں ہو. اگر ہمیں کھلا رہی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس گھر کا ہر فیصلہ اب تم کرو گی. سمینہ کے لہجے کی سختی. نرمین ہکا بکا رہ گئی. امی جو بھی تیاری کرنی ہے کرو, میں تھک گئی ہوں نمو. وہ جھنجھلائی. امی جی آپ کا فیصلہ غلط ہے, دیکھا جائے گا. میں نہیں جاؤں گی. ہلکے سے توقف کے بعد نرمین بولی. تو ٹھیک ہے, بیٹھی رہو یہیں. سمینہ نے کھٹ سے ٹرنک بند کر دیا اور کمرے سے نکل گئی. نرمین نے خود کو بے بس محسوس کیا. بے حد بے بس. ابھی مشرقی افق پر تاریکی کا راج ہی تھا کہ سمینہ اٹھ کر تیاریوں میں لگ گئی. انور حسین کو بھی اٹھا کر بٹھا دیا. اللہ اکبر. مسجد سے مؤذن نے پکارا تو ماموں قریبی مسجد چلے گئے اور انور حسین نلکے کے پاس جا کر وضو کرنے لگا. وہ ایسا ہی تھا. نماز کی طرف دھیان جاتا تو بنا وقت کی پرواہ کیے بغیر 5 نمازیں ایک ساتھ ہی پڑھ لیتا. نرمین نے سر اٹھا کر باپ کو دیکھا, پھر گردن موڑ کر ماں کو. وہ بچوں کو جگا کر ان کے ہاتھ منہ دھلا رہی تھی. نرمین نے اٹھ کر جلدی سے چپل پہنی اور وضو کروانے کے بہانے انور حسین کے پاس جا بیٹھی. ابو. وہ کلمہ پڑھنے لگا. ابو جی ہمیں یہ گھر چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے. انور حسین نے حیرت سے نرمین کو دیکھا اور دونوں ہاتھ آگے کر دیے. ہاتھوں پر پانی ڈالتے نرمین نے سرگوشیوں میں اپنی بات جاری رکھی. امی ہم سب کو لے کر ماموں کے گھر جا رہی ہیں. ہم اپنا گھر اپنا شہر چھوڑ کر نہیں جا سکتے. ہمیں یہیں رہنا ہے. وہ سر ہلاتا وضو کرتا رہا. امی نے کہا تو صاف منع کر دینا کہ ہم میں سے کوئی نہیں جائے گا. نہ جانے کس امید کے سہارے وہ باپ کا سہارا لے رہی تھی. کہہ دوں گا. وہ وضو کر کے کھڑا ہوا. آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر شہادت دی. نہ جانے کیوں نرمین کے دل کو اطمینان ہوا. مگر جس وقت ناشتے کے بعد بچوں نے خوشی خوشی کپڑے پہننے شروع کیے, انور حسین سفید کرتا پہن کر سب سے پہلے تیار بیٹھا تھا. نرمین نے حسرت سے اس گھر کے در و دیوار کو دیکھا تو اسے رونا آ گیا. ہجرت ہمیشہ مجبوری کا سودا ہوتا ہے, ورنہ خوشی سے کون اپنا گھر چھوڑتا ہے. آپی ہم تو شادی پر جا رہے ہیں. طلحہ اور حذیفہ نے اسے چپ کروانے کو گلے میں باہیں ڈال دیں. آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آج اپنی قسمت کو رو رہی ہوں. قسمت؟ آپ کی سہیلی ہے افشاں آپا کی طرح, اس نے بھی آپ کو چھوڑ دیا؟ نہیں, اس نے مجھ سے میرا گھر چھین لیا. وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. سمینہ کے دل کو کچھ ہوا مگر دل پر پتھر رکھ لیا.
میرے بچے کے کھلونے کہاں ہیں؟ سکینہ دن دناتی ہوئی کمرے میں آئی۔ سریا نے الماری کی طرف دیکھا، ساری فالتو چیزیں سریا نے اسی کمرے میں رکھی تھیں۔ اس کی منزل بھی یہی کمرہ ٹھہرا۔ سکینہ نے الماری کھول کر باکس نکالا۔ تم نے تو سوچا ہوگا سکینہ چلی گئی ہے، اب واپس کہاں آئے گی؟ میں نے یہی سوچا تھا۔ سریا کا لہجہ سپاٹ تھا۔ بشیر کی زندگی سے سکینہ کو نکالنا اتنا آسان نہیں۔ تم لاکھ کوشش کر لیتی، وہ تب بھی مجھے طلاق نہ دیتا۔ میں اس کے بچے کی ماں ہوں۔ میرا دماغ نہ کھا، جا یہاں سے۔ سریا بیزار ہو گئی۔ سکینہ کے لہجے کا غرور اسے زہر لگتا تھا۔ یہاں مہمان بن کر رہنے نہیں آئی ہوں۔ بھول گئی بشیر نے کیا کہا تھا؟ بشیر نے کیا کہا تھا؟ سریا نے ذہن پر زور دیا۔ بے عزتی کے احساس سے چہرہ پیلا پڑ گیا۔ وہ یہاں تمہیں میری خدمت کے لیے لایا ہے۔ سکینہ نے دل کھول کر مزہ لیا۔ یہاں سے چلی جا، ورنہ مجھ سے کچھ سن لے گی۔ تیری خدمت کرتی ہے میری جوتی۔ سریا تاؤ کھا کر بولی۔ رسی جل گئی پر بل نہیں گیا، لگتا ہے مار بھول گئی ہو۔ سریا نے تل ملا کر سکینہ کو دیکھا۔ باہر آ کر گھر کی صفائی ستھرائی کر لو، میں دوپہر کے لیے کھانا بنا رہی ہوں۔ وہ حکم جاری کرتی چلی گئی۔ اللہ کرے کوڑ ہو کر مرے۔ سریا نے دانت پیسے۔ تبھی اس کا موبائل بجا۔ کیا ہو رہا ہے؟ دوسری طرف بشیر تھا، اس کے لیے فکر مند۔ دروازے میں نہیں کھڑی، کمرے میں بیٹھی تمہاری بیوی کے حکم سن رہی ہوں۔ سریا تڑک کر بولی۔ جواباً وہ دل کھول کر ہنسا، حالانکہ ہنسنے والی کوئی بات نہیں تھی۔ کمرے میں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ باہر نکل، کوئی گھر کا کام کاج دیکھ۔ کیوں؟ گھر کی مالکن ہے نا؟ تو بھی تو گھر کی مالکن ہے۔ اب غصہ تھوک دے میری رانی۔ رات گئی بات گئی، آئندہ نہیں کروں گا۔ اب دیکھ، ایک ذرا سی بات پر میرا پیار بھول گئی ہے۔ ہائے یہ میسنے مرد، چار چوٹ کی مار مار کر بھی پیار کی پھائیں رکھیں گے اور عورت کو بہلا لیں گے۔ یہ تیرا بھی گھر ہے، پورے حق کے ساتھ رہ۔ شاباش، باہر نکل، صفائی ستھرائی کر، کھانا بنا، شام کو تیرے لیے تحفہ لے کر آؤں گا۔ مجھے نہیں چاہیے تمہارا تحفہ۔ سریا کے لہجے کی کرواہٹ کم ہوئی، آواز ڈھیلی ہو گئی۔ سکینہ کو دے دو پھر؟ دے دو، ساتھ ہی دل ڈوبا، کہیں سچ میں نہ دے دے۔ پاگل، اس نے ہنستے ہوئے کال کاٹ دی۔ سریا کو اپنے اندر نئی انرجی محسوس ہوئی۔ ایک غلط فہمی میں اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ سریا نے بال سمیٹے اور باہر آ گئی۔ سکینہ بیٹھی مارننگ شو دیکھنے کے ساتھ ساتھ سبزی بنا رہی تھی۔ سریا نے پورے مالکانہ حقوق کے ساتھ گھر کی صفائی ستھرائی شروع کی۔ سکینہ زیر لب مسکرائی اور سبزی بنا کر کچن میں رکھ دی۔ جس وقت سریا سالن بنا رہی تھی، سکینہ تیار ہو کر بچے کو اسکول لینے چلی گئی۔ بشیر نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا، وہ واقعی یہاں اس کی خدمت کے لیے لائی گئی تھی۔ نہا کر نئے کپڑے پہنے، میک اپ کیا، آئینے میں اپنی شکل دیکھ کر رونا آ گیا۔ کوئی رونق، کوئی چمک نہیں۔ اس نے خود کو بہلا تو لیا تھا، بشیر کے دیے زخم بھر گئے تھے، مگر جو کچھ اس نے زبان سے کہا تھا وہ بھولنے والا نہیں تھا۔ وہ بس بشیر کا من پسند کھلونا تھی، جسے بشیر نے حاصل کرنا تھا، کر لیا۔ اب وہ اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کرتا۔ کون تھا اسے پوچھنے والا؟ نہیں نہیں، مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے، شوہر تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس نے گھبرا کر خود کو تسلی دی اور لپسٹک لگانے لگی۔ تبھی دروازے پر بیل بجی۔ سریا ڈر گئی۔ اللہ جانے کون آیا ہو۔ نہیں نہیں، میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ وہ برآمدے میں آ کر کھڑی ہوئی۔ بیل دوبارہ ہوئی۔ پتہ نہیں کہاں دفع ہو گئی ہے، دوپہر سے شام ہو گئی، بچے کے بہانے نکلی ہے، ابھی تک نہیں آئی۔ کون ہے؟ بجلی کا بل لے لیں۔ سریا نے دروازہ کھولا۔ سامنے دکان والا کھڑا تھا، جس نے بڑے جذب سے ماشاءاللہ زیر لب کہا۔ کیا ہے؟ سریا کو غصہ آ گیا۔ بل۔ اس نے جلدی سے بل سامنے کیا۔ سریا نے جھپٹ کر اسی رفتار سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ اپنا سا منہ لے کر چلا گیا۔ سریا نے بل دروازے کے پاس ہی پھینک دیا، جیسے کوئی درز میں سے پھینک گیا ہو۔ بشیر آدھے گھنٹے بعد آیا تھا۔ سکینہ کہاں ہے؟ سریا کو غصہ آ گیا۔ آتے ہی سکینہ کی یاد آ گئی۔ مجھے بتا کر گئی ہے، دوپہر کی نکلی ہے۔ وہ تڑک کر بولی۔ چلو اچھا ہے، تم جاؤ اس کے کمرے میں۔ میں کیوں جانے لگی؟ وہ تنک کر بولی۔ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں۔ بشیر نے اسے بازو سے پکڑ کر کمرے میں دھکیلا اور دروازہ بند کر دیا۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ باہر کچھ لوگوں کے بولنے اور کھٹ پٹ کی آوازیں آنے لگیں۔ سریا کلستی ہوئی ایک طرف کرسی پر بیٹھ گئی۔ آدھے گھنٹے بعد بشیر نے دروازہ کھولا۔ آ جاؤ میری جان۔ وہ تجسس میں اٹھ کر اس کے ساتھ اپنے کمرے تک گئی۔ اس کے کمرے میں چارپائیاں برآمدے میں الٹی سیدھی پڑی تھیں اور کمرے میں سیاہ سنہری پٹی والا بیڈ رکھا تھا۔ یہ میرے لیے ہے؟ سریا کو خوشی سے جھٹکا لگا۔ نہیں، اس پر سکینہ سوئے گی۔
سریا نے تڑپ کر دیکھا تو ہنس پڑا۔ پاگل، تیرے لیے ہی ہے۔ کتنے کا آیا ہے؟ وہ بھاگ کر بیڈ پر چڑھ گئی۔ ابھی سکینہ کے کمرے میں اس کا بیڈ دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، میرے نصیب میں چارپائیاں ہی ہیں، تمہارے نصیب میں ہوں، کوئی کمی نہیں رہنے دوں گا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ تم اچھے تو ہو مگر اب معاف بھی کر دو۔ بشی نے سریا کے کان پکڑے تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ گلی کا موڑ مڑتے مراد رک گیا۔ یہاں سے جاتے ہوئے سوچ کر گیا تھا کہ لوٹ کر اس کی گلی میں نہیں آئے گا، مگر واپسی کا سفر شروع ہوا تو قدم پھر سے اسی طرف اٹھ گئے تھے۔ اسے نرمین کی ضرورت تھی۔ وہ اقصیٰ کو گھر میں اکیلے چھوڑ کر آیا تھا اور وہ بہت گھبرا رہی تھی۔ میں بس ابھی آتا ہوں، 5 منٹ میں، تم نہا کر کپڑے بدل لو۔ مراد اسے تسلی دے کر آ گیا۔ جانتا ہوں تم نے جو کچھ بھی کہا بہت غصے میں کہا تھا، مگر تمہارا شکر گزار ہوں۔ وہ سب نہ کہتی تو مراد شاید کبھی لوٹ کر نہ جاتا۔ وہ گھر کے دروازے کے سامنے آ رکا۔ دستک کے لیے ہاتھ اٹھا مگر جامد ہو گیا۔ دروازے پر تالا لگا تھا، مکین جا چکے تھے۔ اس نے حیران ہو کر ساتھ والے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ افشاں نے کھولا۔ مراد بھائی، آپ؟ یہ لوگ کہاں گئے ہیں؟ مراد نے بند گھر کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کو بتا کر نہیں گئے؟ نہیں، میں تو گاؤں گیا ہوا تھا۔ وہ یہاں سے چلے گئے ہیں، نرمین کے ماموں آ کر انہیں لے گئے۔ مراد کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سبسکرائب مائی چینل فار مور ویڈیوز۔